السلام علیکم۔ چلیں آج قرآن کی زبان کی بالکل بنیاد میں اترتے ہیں۔ ایک ایسا راز، ایک ایسا اصول جو اگر سمجھ آ گیا نا تو قرآن کو سمجھنے کا پورا سفر ہی بدل جائے گا۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ پورے قرآن پاک کا ہر ایک لفظ، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ یا گہرا کیوں نہ لگے، وہ گھوم پھر کے صرف اور صرف 3 قسموں میں سے ہی ایک ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف 3 ہے نا حیران کن بات؟ یہ نظام جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ وہ 3 ماسٹر کیز ہیں جو قرآن کی زبان کا سارا کوڈ کھول دیتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اگر بس ان تینوں کو پہچاننا آ جائے نا تو سمجھیں کہ قرآن فہمی کا سب سے بڑا، سب سے اہم دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سفر اور قرآنی الفاظ کی ان 3 قسموں کو ایک ایک کر کے آرام سے سمجھتے ہیں۔ تو ہماری پہلی چابی، ہمارا پہلا قدم ہے اسم۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ قرآنی عربی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہے، اور اس سے بھی اچھی بات کہ اس کو پہچاننا بھی سب سے آسان ہے۔ اچھا، تو یہ اسم ہوتا کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ اسم ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شخص، جگہ، چیز، کسی آئیڈیا یا کسی خوبی کا نام ہو، اور اس کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہے؟ کہ اس کا کسی زمانے سے، کسی وقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ ٹائم سے آزاد ہے۔ مثال کے طور پر سب سے آسان شکل ہے کسی کا نام، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نوحن یا ابراہیم۔ یہ دونوں نام ہیں تو یہ اسم ہیں۔ بالکل اسی طرح کسی جگہ کا نام بھی اسم ہی کہلائے گا، جیسے قرآن میں ذکر ملتا ہے مصر۔ یا پھر کسی بھی چیز کا نام لے لیں، جیسے مفتاح یعنی چابی۔ یہ سب اسم کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے۔ عربی گرامر میں نا جو صفتیں ہوتی ہیں، یعنی ایڈجیکٹیوز، جو کسی کی کوالٹی یا خوبی بتاتی ہیں، انہیں بھی اسم ہی مانا جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے طیب یعنی پاک، یہ ایک خوبی ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو پروناؤنز ہوتے ہیں یعنی ضمائر، جیسے انا یعنی میں یا انتا یعنی تم، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اسم ہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عربی میں اسم کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ یہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اور سب سے اہم بات، وقت کی قید سے آزاد ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنی دوسری چابی کی طرف، اور وہ ہے فعل۔ اگر اسم ایک ٹھہری ہوئی چیز ہے تو فعل وہ لفظ ہے جو جملے میں جان ڈالتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام اور وقت دونوں سے جڑا ہے۔ تو فعل کی تعریف کیا ہوئی؟ یہ وہ لفظ ہے جو کسی ایکشن، کسی کام یا کسی حالت کو دکھاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے سے جڑا ہوتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل۔ یہی وقت کا عنصر ہے جو اسے اسم سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اور عربی زبان کا ٹینس سسٹم بھی بڑا دلچسپ ہے۔ انگریزی کی طرح 3 نہیں، بلکہ بنیادی طور پر صرف 2 زمانے ہیں۔ ایک ہے ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، جیسے خلقہ، اس نے پیدا کیا، کام ہو گیا۔ اور دوسرا ہے مضارع، یہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے، جیسے یخلقو۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا۔ اچھا، یہاں اکثر ایک کنفیوژن ہوتی ہے، فعل میں اور کام کے نام میں کیا فرق ہے، جسے اس میں مصدر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، فرق وہی وقت کا ہے۔ فعل میں کام بھی ہے اور زمانہ بھی، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، اس میں ماضی کا زمانہ ہے۔ جبکہ اس میں مصدر، جیسے نصرن، اس کا مطلب ہے صرف مدد کرنا۔ یہ بس کام کا نام ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم کہلائے گا، فعل نہیں۔ اور اب باری ہے ہماری تیسری اور آخری چابی کی، حرف۔ حرف کو آپ زبان کا گلو یا گوند سمجھ لیں۔ اس کے بغیر اسم اور فعل آپس میں جڑ نہیں سکتے اور ایک مکمل بات نہیں بن سکتی۔ حرف کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اکیلے کوئی مکمل مطلب نہیں ہوتا۔ یہ بیچارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا اصل مطلب تبھی نکلتا ہے جب یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑتا ہے اور پھر مل کر ایک بامعنی جملہ بناتا ہے۔ اس کی کچھ عام مثالیں دیکھیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی، جیسے فی، جس کا مطلب ہے میں یا اندر، الا یعنی کی طرف، علا یعنی پر، من یعنی سے، اور انا جس کا مطلب ہے بے شک۔ خود سوچیں، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن جملوں کو جوڑ کر کتنا گہرا مطلب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کی زبان کو کھولنے کی 3 زبردست چابیاں آ گئی ہیں۔ پہلی اسم، جو بتاتا ہے کہ کون یا کیا ہے۔ دوسری فعل، جو بتاتا ہے کہ کیا ہوا اور کب ہوا۔ اور تیسری حرف، جو ان دونوں کو جوڑنے والا لنک ہے۔